لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ دے دے میرے مولا، مجھے رہنے کو مدینہ دے دے میرے مولا، مجھے رہنے کو مدینہ دے دے میرے مولا، نہ باغ جنت نہ عرق گلاب دینا میرے مولا، نہ باغ جنت نہ عرق گلاب دینا، مجھے دو بوند محمد کا پسینہ دے دے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو جام آخری پینا ہے ساقی، تھوڑی دیر اور داستہ سن لو، سحر ہوتے ہوتے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. میرے دوستو، ہماری اسٹیج کے اوپر ایک بہت ہی معتبر نام اور ایک بہت ہی معتبر خطیب قدم رنجا ہوا ہے، تشریف فرما ہے، جو موصوف محترم ایک طرف میدان خطابت کا شہسوار ہے تو دوسری طرف درس و تدریس کا ماہر بھی ہے، کیونکہ حضور اپنے زبان و بیان کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں جو چند منٹ کی گفتگو کے اندر سامعین کو جھمانے کا اثر رکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب حضرت اقدس مولانا مفتی عتیق پٹھان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. موجودہ وقت کے اندر حضرت والا کے خطاب ہندوستان ہی کے اندر نہیں، خلیج ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے مجھے معلوم ہوا تھا مولانا کے تعلق سے کہ مولانا لندن کے سفر پر ہیں. میں نے مولانا انس صاحب سے تفتیش کی استفسار کیا تو فرمایا کہ وہاں تقریر کرنے کے لیے گئے. تب معلوم چلا کہ مولانا کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مقرر شیریں بیان جناب حضرت اقدس مولانا مفتی عتیق پٹھان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ مدعو ملتمس ہوں کہ وہ اپنی زبان کے اندر جادو کا اثر رکھتے ہیں، وہ اپنی زبان میں جادو کا اثر رکھتے ہیں، کلیوں کا ڈگر، پھولوں کا نگر، خوشبو کا شہر رکھتے ہیں. اور آئیے حضور اسٹیج پر تشریف لائیے اور تمام حضرات کے سامنے اپنی آواز کا جادو چلائیں. تو مفتی عتیق صاحب کی طرف سے نقد 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. حضرت والا اپنے دستے مبارک سے یہ انعام دے کر کے بچوں کو نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس عطیے کو قبول فرمائے. اللہ حضرت کی عمر کے اندر خیر و برکت کا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وقت کافی ہو چکا ہے، کافی دیر سے ہم اور آپ دین کی اہم اور ضروری باتیں اور اہم مضامین نظم اور نثر کے انداز میں سن رہے تھے. اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مستقل مضمون کو بیان کیا جائے. میں ہمارے داعی مولانا محمد انس خان صاحب اور ان کے والد بزرگوار کی دعوت کی قدر کرتا ہوں. آپ نے سامعین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ماشاءاللہ یہ انتظام کیا. ٹھنڈی کے جھونکے چل رہے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے دین کی باتیں سنیں، اطمینان کے ساتھ سنیں، اس کے لیے بہترین انتظام کیا اور بہترین مائک بھی آپ لائے جس سے سنانے کا مزہ بھی آتا ہے. تو اسی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کر دوں گا. حضرت مفتی طارق جمیل صاحب کے اشعار کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، اور مولانا انس صاحب کے برادر ان کے اللہ کے ذکر کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. مگر چونکہ مائک بڑا پیارا ہے تو مجھے بھی دو شعر پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، اور یہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. آپ کو لگے تو ساتھ دے، ورنہ آپ پر کوئی فرض عین ہے نہیں. اتنے بخیر نہیں، انشاءاللہ پورا ساتھ دیں گے. جزاکم اللہ. تو یہ دو چار شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں ہمارے سادے انداز میں، گجراتی انداز میں. آپ کا یو پی کا انداز تو ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر. رحمت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا کلام چڑھا. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر کیوں نہ پڑھے، پھر
کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر انا اعطیناک الکوثر، پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر انا اعطیناک الکوثر۔ اور رات جو آج تاریخ ہے رجب کی، اسی کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے۔ مہمان کیا خود اللہ نے، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں حضرت۔ قرآن میں رب نے محمد کا، قرآن میں رب نے محمد کا بڑا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ قرآن میں رب نے محمد کا بڑا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ تعریف نبی کی، تعریف نبی کی بالا تر، انا اعطیناک الکوثر۔ تعریف نبی کی بالا تر، انا اعطیناک الکوثر۔ نظم لمبی ہے، میں آخری شعر پڑھ دوں۔ جی حضرت ارشاد فرمائیے۔ کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ پڑھتے ہیں سبھی، پڑھتے ہیں سبھی شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز مہمانان عظام اور ککرالہ کے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، مستورات جو ایک طرف کو بیٹھ کر سن رہی ہے،
آج کی یہ عظیم الشان مجلس قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے، آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے یہ معصوم بچے جنہوں نے آج ہم سب کے سامنے اپنا حفظ قرآن کا اختتام کیا یا تکمیل کر لی، یہ بڑے ہی خوش نصیب بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جن پر خود گھر والے بھروسہ نہیں کرتے، اگر باہر جانا ہو، سفر میں جانا ہو، قیمتی سامان ان کے حوالے نہیں کرتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم اور پاک ذات ہے کہ اس نے اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کو ان معصوم بچوں کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ ان کے والدین بھی قابل مبارک ہے، وہ ابھی حدیث سنائی گئی کہ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے والدین کا اکرام ہوگا۔ میں آخر میں پڑھنے والا تھا مگر شروع میں ہی پڑھ دوں، شاید ایسی کوئی لائن یا ایسا کوئی راستہ ہمیں مل جائے کہ پیچھے آنا مشکل ہو جائے، اسی لیے ابھی سے ہی پڑھ دوں۔ ماں باپ کے سروں پر، ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا کل قیامت کے میدان میں۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، بیٹے تو جنتی ہے، بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت، بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت۔ اور ابھی شیطان دیکھ رہا ہوگا 12 بجنے کو ہے مگر مجمع اٹھ نہیں رہا ہے، یہ اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں، ابھی تو ایک نعت سننی باقی ہے مفتی طارق جمیل صاحب سے، تو شیطان بھی رو رہا ہوگا، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت، کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، ہے مسجدیں بھی روشن قرآن کی بدولت، ہے مسجدیں بھی روشن قرآن کی بدولت۔ 2-3 ضروری باتیں کرنی ہیں۔ رمضان المبارک بھی اللہ کا مہمان بہت قریب ہے، اس رمضان کو، ماہ مبارک کو قرآن کریم سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہے،
آپ یو پی والے تو خیر ویسے ہی اہل علم سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کے سامنے علم کے نکات کو بیان کرنا گویا ایسا ہے سورج کے سامنے روشنی دکھانا۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا شیخ العرب والعجم الشیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے، سبق میں اکثر کہتے تھے، وہ گجرات والوں یو پی تو ویسے بھی آگے ہے۔ حضرت کہتے تھے اللہ نے علم بھی یہاں رکھا ہے اور اللہ نے رزق بھی یہاں رکھا ہے۔ حضرت کا یہ قول ہے کہ یہاں کا دانا چاول کا بڑا دانا ہوتا ہے، تو کھانا اور رزق بھی اللہ نے یہاں رکھا ہے اور علم بھی رکھا ہے۔ زیادہ کچھ آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کروں گا، بس ایک بات، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا۔ 12 مہینوں کے اندر سب سے تمام مہینوں میں صرف ایک مہینہ رمضان کا نام قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ رمضان قرآن میں ہے اور قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل القرآن فیہ ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ رمضان کا تعارف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا، یعنی قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور قرآن میں رمضان کا نام بیان کیا گیا۔ گویا قرآن اور رمضان کو آپس میں لازم اور ملزوم ہے، دونوں آپس میں تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو ابھی پڑھنے کی دعوت دی ہمارے شہر کے ایک عالم حضرت مفتی ابراہیم صاحب مد اللہ ظلہ خطیب جامع مسجد بڑودہ، ابھی دعوت دی قرآن کریم کو پڑھنا۔ میں بھی دعوت دے دوں، پڑھتے رہو سدا تم قرآن کی آیتوں کو، پڑھتے رہو سدا تم قرآن کی آیتوں کو۔ شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ ایک بات تو یہ میں نے کہہ دی، دوسری بات جو کرنی ہے، قرآن کریم کیا چیز ہے، زیادہ نہیں کہوں گا، ایک بات، قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے کلام کی تعریف فرماتے ہیں اور اس کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ تیرے رب کے جتنے کلمات ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں اور سارے کے سارے عدل و انصاف پر مبنی ہیں، سب سچی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ہے جو گزرا ہوا پاسٹ کا زمانہ، ایک زمانہ ہے جو موجودہ چل رہا ہے حال کا زمانہ، اور تیسرا زمانہ ہے فیوچر جو آنے والا ہے۔ مفسرین حضرات یہاں لکھتے ہیں
قرآن کریم کی وہ باتیں جو پاسٹ کے زمانے کی ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا قوم عاد، قوم سمود، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہوا، یہ قرآن نے بتلا دیا، پچھلی قوموں کے واقعات بتلائے، اور نمبر 2 پر فیوچر میں موت کے بعد آنے والا عالم جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، قیامت کا منظر کہتے ہیں، وہ آنے والا زمانہ اور پچھلا زمانہ جو قوموں کا، گزری ہوئی قوموں کا زمانہ، مفسرین حضرات نے لکھا ہے وہ دونوں زمانے کی باتیں موجودہ اور حال کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہیں۔ نہ ہم نے قوم سمود کو دیکھا، نہ ہم نے قوم عاد کو دیکھا، نہ ہم نے قوم فرعون کو دیکھا، ہاں، اور نہ موت کے بعد کے عالم کو دیکھا، نہ پاسٹ دیکھا نہ فیوچر دیکھا۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب کے کلمات کے وہ مضامین جو قرآن کریم میں ہیں، جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں اور موت کے بعد آنے والے عالم کے واقعات ہیں، جنت کے منظر ایسے ہوں گے، جہنم کا عذاب ایسا ہوگا، قیامت کی پیشی ایسی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں زمانوں کی باتیں جو قرآن میں ہیں یہ تیرے رب کی سچی باتیں ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تمام باتیں تیرے رب کی سچی ہیں۔ اور نمبر 2، جس زمانے میں تم جی رہے ہو، جس زمانے میں تمہاری نسلیں، تمہاری اولاد جی رہی ہے، کہ اس زمانے کے جو باتیں ہیں، احکامات ہیں، کہ وہ سب کے سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں، سب انصاف والے احکام ہیں۔ جتنے احکام آسمان سے آئے سب عدل و انصاف والے ہیں۔ ایک مسلمان مرد پر، ایک مسلمان عورت پر، ایک مسلمان نوجوان پر اللہ اس کے رسول کے فرمایا وہ سارے کے سارے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ دیکھیے تو صحیح ککرالہ کے میرے بھائیوں، یہی معراج کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے زمین سے 7 آسمان کے اوپر بلایا۔ شہ بتہا شب اسراء میں نہ جانے کہاں پہنچے، زمین سے تا فلک پہنچے، مکان سے لا مکان پہنچے، وہاں تک ان کے نعلین مقدس کی رسائی ہے، وہاں تک ان کے نعلین مقدس کی رسائی ہے جہاں ممکن نہیں جبرائیل کے وہم و گما پہنچے۔ معراج کی رات میں نظم تو نہیں پڑھ سکوں گا، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، مگر ایک سادے انداز میں کہہ دوں، معراج کی شب یہ دھوم مچی ہے۔ ہمارے والد محترم صدر جمعیت علماء گجرات، ہمارے والد محترم کی یہ نظم ہے اور آپ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، ان کے سایہ عاطفت کو قادر قائم دائم رکھے۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائے، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، معراج کی شب خالق نے کہا جبرائیل ادب سے رہنا ذرا،
تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اور جب طور پہ، کوہ طور پر، جب طور پہ موسیٰ نے ارینی کہا، یہ علماء کرام کو لطف آئے گا انشاءاللہ، جب طور پہ موسیٰ نے ارینی کہا تو غیب سے فوراً آئی ندا، تو غیب سے فوراً آئی ندا، بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ، ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا سے کیا کہا؟ معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا۔ معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے کچھ ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ نماز کا تحفہ تھا۔ دیکھیے 50 نمازیں دی گئی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے ذریعے کم کرتے کرتے 5 نمازیں کر دی۔ یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ایک نوجوان، ایک انسان جسے خدا نے زندگی دی، عدم سے وجود بخشا، جس کے بغیر دانت کے لیے دودھ کی غذا کا انتظام کیا، روٹی چبانے کے لیے دانت کا انتظام کیا، اس نے جوانی دی۔ وہ پاک پروردگار اگر جوانی نہ دیتا، طاقت نہ دیتا تو ہم کمزور ہوتے، اگر اولاد نہ دیتا بے اولاد ہوتے، گویائی نہ دیتا گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتا بہرے ہوتے، اگر ماں باپ نہ دیتا لاوارث ہوتے۔ اس پاک پروردگار نے جتنی نعمتیں دی، حق تو یہ تھا پوری 24 گھنٹے اس کی شکرانے میں سجدے میں سر جھکا کر رکھا۔ 24 گھنٹہ ایک لمحہ بھی سجدے سے سر نہ اٹھتا، مگر کتنا عدل و انصاف والا ہوتا، کتنا انصاف پر مبنی اسلام کے احکامات۔ اے لوگوں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا، فرانس، یورپ کے کنٹری میں، فرانس ایک کنٹری ہے، وہاں کی اسکول کے بچوں کو، جو انگریز کے بچے تھے، گوری چمڑی والے، ماں باپ بھی انگریز، استاد بھی انگریز، سب انہیں پکنک پر لے جایا جاتا تھا ہمیشہ۔ تو ایک مرتبہ کا کوئی نئی جگہ پر لے جائے تو ٹیچر نے نئی جگہ کے لیے اللہ کے گھر مسجد کا انتخاب کیا کہ آج ہمارے بچوں کو مسلمانوں کے پریئر ایریا یعنی مسجد میں لے جائے۔ سارے بچے انگریز کے جب مسجد میں آئے، ایک بھی مسلمان نہیں، کلمہ گو نہیں۔ امام صاحب نے مسجد کا مطلب سمجھایا، سجدہ کرنے کی جگہ، اور مطلب سمجھا کر بچوں کو کہا کہ سجدہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سارے بچوں کو سجدے میں سجدہ کروایا گیا۔ بہت دیر ہو گئی، بچے سجدے میں ہی رہے، کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ 5-10 منٹ کے بعد جب بچوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ٹیچر نے اور استاد نے ان سے فیڈ بیک لیا، ان سے تاثرات معلوم کیے، بتلائے کہ آپ نے سجدے میں کیا دیکھا کہ سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے، ایسا کیا دیکھا؟ تو ان بچوں میں سے ایک نے کہا کہ جب میں نے سجدے میں سر جھکایا، انگریز کا بچہ کہتا ہے آج یہ نعمت ہمارے پاس ہے، آج اللہ نے اس نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ وہ انگریز کا بچہ جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا، وہ نماز اور سجدے کا تاثر پیش کرتا ہوا یہ عرض کرتا ہے، جب میں نے سجدے میں زمین پر سر جھکایا
تو مجھے زمین کے اندر سے کامیابیوں کے راستے نظر آئے. ایک معصوم بچہ کہتا ہے. کسی بچے نے کہا جب میں نے سجدے میں سر زمین پر جھکایا تو مجھے زمین کے اندر آسمانوں میں اوپر چڑھنے کے راستے نظر آئے. کسی بچے نے کہا جب میں نے سجدے میں سر جھکایا تو میرا سر بوجھل تھا، میرے سر پر وزن تھا، بھار تھا، مگر جب میں نے سجدہ کیا اور زمین پر سر جھکایا تو مجھے ایسا لگا کہ زمین نے میرے تمام بوجھ کو اپنے اندر کھینچ لیا اور میرے بوجھ کو اس نے اپنے اندر لے کر مجھے فری کر دیا. مجھے سجدے میں ایسا سکون ملا. آج وہ نمازیں ہمارے پاس ہے، وہ مسجدیں ہمارے محلوں میں ہیں. میں پھر سے کہہ دوں، پھر سے کہوں، ایک دوسرا شاعر کہتا ہے آج ہم پریشانیوں کا شکایت کرتے ہیں. کون کہتا ہے مسلمان پریشان ہے؟ کون کہتا ہے مسلمان پریشان ہے؟ فجر کی نماز کے وقت دیکھو سب اطمینان میں سوئے ہوئے. کون کہتا ہے پریشان؟ مسلم تو آجا حق پہ اب، مسلم تو آجا حق پہ اب، بگڑے بنیں گے کام سب، رو کر خدا کے سامنے، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں. تھوڑی سی ہے یہ زندگی، کر لے خدا کی بندگی، سجدہ تو کر کے دیکھ لے، سجدہ تو کر کے دیکھ لے، لطف ہے کیا نماز میں. 2002 میں گجرات کے حالات آپ نے سنے ہوں گے، سنے ہوں گے. اللہ کرے وہ کالا دن پھر کسی جگہ دیکھنے کو نہ ملے. ہمارے استاد مکرم حضرت شیخ العرب والعجم حضرت الشیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ جب گجرات تشریف لائے، حضرت کو وہ علاقے بتلائے گئے جہاں ماں بہنوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، جہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں بچوں کو ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، جہاں عورتوں کے سامنے ان کے شوہروں کو مارا گیا. حضرت کو جب یہ حالات بتلائے، میری ماں بہنیں سن رہی ہو تو وہ بھی کان کھول کر سن لے. ہمارے حضرت نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پانی نکلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد کہا، مولی رفیق ایسا لگتا ہے شاید یہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی تھی، شاید یہ عورتیں اللہ کا فریضہ ادا نہیں کرتی تھی، جس کی بنا پر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کی بے حرمتی کی گئی، بے عزتی کی گئی، شاید یہ نماز نہیں پڑھتی تھی. حضرت نے فرمایا صاحب کشف انسان، حالات کو دیکھ کر سمجھنے والا اللہ کا ولی دور اندیش، ان عورتوں کے ساتھ یہ ظلم اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور اللہ کے فریضے کو چھوڑا ہے. میں اشاروں میں ایک بات کہوں گا، آپ یوپی والے بڑے چالاک سمجھ لیں گے.
ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں. ظالم کھڑا تھا. میں کون سے گھر کی بات کرتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں گے. ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں، تو نے کیوں دیر کر دی ابابیل کو پہنچانے. ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں، تو نے کیوں دیر کر دی ابابیل کو پہنچانے میں. اب میں سمجھا کیوں دیر ہوئی ابابیل کے آنے میں. اب میں سمجھا کیوں دیر ہوئی ابابیل کے آنے میں. مسجد خالی ہے اور مسلمان پڑا ہے میخانے. بالکل سچ فرمایا. مسجد خالی، گھر سے گھر کا کنیکشن ہے. ککرالہ کے میرے نوجوانوں یاد رکھیے، گھر سے گھر کا کنیکشن ہے. اللہ کے گھر کو جو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے. میرے خیال سے ہمارے داعی حضرات اور علماء کرام ناراض نہیں ہوں گے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی میرے نام کے ساتھ پٹھان کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، بالکل بچے میں بھی پٹھان لکھا تھا. اور مولانا انس صاحب نے کہا کہ یہاں ماشاءاللہ اکثریت جو ہے پٹھان اور خان کی ہے. تو میں بھی الحمدللہ پٹھان ہوں. تو اسی مناسبت سے ایک بات بیچ میں ڈالتا ہوں. اب پٹھان جب بولا تو آپ کا ذہن میرے خیال سے ابھی کے حالات کی طرف تو چلا ہی گیا ہوگا. پٹھان کا ویرودھ ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ پٹھان کی مخالفت ہوئی، ابھی بھی نہیں سمجھے. سمجھ گئے؟ ککرالہ والے سمجھ گئے ماشاءاللہ. پٹھان کا ویرودھ ہوا، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی. نیٹ پر بتایا کہ جتنا اس کا ویرودھ ہوا اور مخالفت ہوئی اتنا ہاؤس فل ہو گیا. اتنا ہی اس کو لوگوں نے ہاتھ در ہاتھ لے لیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی سنتوں کا ویرودھ ہوا، کتنے شعائر اسلام کے خلاف آواز اٹھائی گئی، کتنی آوازیں اٹھائی. مسجدوں کے خلاف، نمازوں کے خلاف، اذانوں کے خلاف. کیا ہم نے مسجدوں کو بھرا؟ کیا ہم نے اس کا جواب اس انداز میں دیا؟ پٹھان کے چاہنے والوں نے تو پٹھان کو ہاؤس فل کر دیا. اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں مسجدوں کو ہاؤس فل کرو، مسجدوں کو آباد کرو. کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، ہے مسجدیں بھی روشن قرآن کی بدولت، ہے مسجدیں بھی روشن قرآن کی بدولت. ایک بات یہ عرض کرنی تھی. دوسری ایک بات ضروری عرض کرنی تھی. جتنے بھی احکام آسمانوں سے آئے سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں، سب میں ہمارے لیے حفاظت ہے. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہماری عزت ہے. کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. ایک بات جو عرض کرنی ہے، مجھے ہمارے میزبان نے بھی کہا کہ اصلاح معاشرہ پر روشنی ہو. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرے میں ایک چیز کی ہم تھوڑی سی جو ہے فکر کر لے اور اصلاح کر لے
انشاءاللہ ہمارا معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہے درست ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ شادیوں کا موقع، نکاحوں کا موقع. ہماری جمعیت علماء ہند جتنی بھی ہندوستان کی تحریک ہے، تحریک دعوت و تبلیغ ہو، تحریک جمعیت علماء ہند ہو، تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، تحریک دارالعلوم دیوبند ہو، جتنی ہماری تحریک ہے، ہر تحریک کے اکابر اس دھرتی پر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے مالوں کو صحیح جگہ پر لگائیں، اپنے مالوں کا استعمال صحیح کریں. اگر یہ علماء کرام کی محنتیں نہیں ہوگی، اگر یہ ان مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے والے یہ حافظ قرآن اور عالم ربانی نہیں پیدا ہوں گے، امت کو مال لگانے کی جگہ کون بتائے گا؟ آج ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ رسم و رواج میں، خواہشات میں، شادیوں میں دھوم خرچے کرنے میں. کتنا بہترین نظام اللہ نے دیا ہمیں، کتنا بہترین. میں بات آخر میں کہہ کر اپنی جگہ لے رہا ہوں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی اکثریت کا یہ دستور تھا، اب تو انہوں نے بھی بدل لیا ہے، اب تو انہوں نے بھی ترمیم کر لی ہے مسلمانوں کے قوانین کو دیکھ کر. جس دھرتی پہ ہم رہتے یہاں کی اکثریت کا یہ دستور تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو اور بیٹی کا جب نکاح ہو اور جب اسے نئے گھر کی دلہن بنائی جائے، جب کسی کی رفیقہ حیات بنائی جائے، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ اس کے حق کا جتنا کچھ ہوتا، اس کی وراثت کا، اس کے حصے کا، وہ تمام مال اس کی شادی میں خرچہ کر دیتے. یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا پیسہ ہے، یہ تیری وراثت ہے، یہ تیرا حصہ. اب آج کے بعد ہمارے مال میں، تیرے ماں باپ کے جائیداد میں، تیرے ماں باپ کی پراپرٹی میں، تیرے ماں باپ کے بینک بیلنس میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تیرا کوئی حصہ نہیں. یہ جس دھرتی، جس ملک پر ہم رہتے یہاں کی اکثریت کا دستور. اسی لیے وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں دھوم خرچے کرتے تھے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. دھوم خرچے کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں. پیسہ نہیں ہوتا سماج کو دکھانے کے لیے، زمانے کی واہواہی کے لیے، جھوٹی تعریف کے لیے قرض لاتے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبتے ہیں. یہ تو غیروں کے طریقے ہیں. ہمیں کتنا پیارا دین ملا، کتنا پیارا اسلام ملا. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان بچوں کا جو حق ہے وہ حق دیا جائے، ان بیٹیوں کا جو حق ہے وہاں دیا جائے. بیٹیوں کا حصہ ان کے ماں باپ کے مال میں سے شادی پہلے جتنا تھا شادی کے بعد بھی اتنا ہی برقرار رہتا ہے. یہ مفتیان کرام میری تصدیق کریں گے اور جو ہے مفتیان کرام تائید کریں گے. شادی ہو جانے کے باوجود بھی بیٹیوں کا حصہ ماں باپ کے مال میں سے برقرار رہتا ہے. جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور دنیا بھر کے رسومات میں اور شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہماری زندگیوں میں سنتیں چھوٹے گی، جب ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، جب ہم غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو پھر اس کی نحوست ہماری اولاد میں ہمیں نظر آئے گی. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اور اللہ تک ملاتے ہیں سنت کے راستے. بس اسی بے ترتیب باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جو کہنا تھا وہ اب انشاءاللہ آئندہ اللہ موقع لائے گا. وقت کافی ہو چکا ہے. دعا فرما اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کریم کا علم عطا فرمائے. ان بچوں کو جو آج ہمارے سامنے حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حامل قرآن بنائے، پھر عالم قرآن بھی بنائے اور پھر عامل قرآن بنائے. اور قرآن کریم کی نسبت پر جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے دارالعلوم ککرارہ کے سالانہ اجلاس کی اور تکمیل حفظ قرآن کے جلسے میں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، دین دنیا رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہم اپنے مالوں کو اللہ کے دین پر لگائیں، دین کو زندہ کرنے میں لگائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور نسلوں کو اس کی برکتیں بتائیں. جن علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، آپ وہاں جائیں اور معائنہ کیجئے ان کا حال کیا ہے. خود بھوکے رہیں گے، خود روکھی سوکھی کھائیں گے، مگر اللہ کے دین کو پھیلانے میں، مسجد اور مدرسوں کو آباد کرنے میں وہ اپنے مالوں کو لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.